مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب ناظم اعلیٰ سندھ حافظ احمد علی عباسی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی جانب سے کورٹ میں پسند کی شادی کرنے کے باعث قبائلی جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت پاکستان نئی قانون سازی کر کے کورٹ میں پسند کی شادی پر پابندی عائد کرے۔ پریس کلب لاڑکانہ میں مرکزی جماعت اہل سنت کی جانب سے اسلام کی نظر میں پسند کی شادی کے موضوع پر سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عورت کو اسلام میں عزت کا مقام عطا کیا گیا ہے، اس تقدس کو برقرار رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں نوجوانوں کی جانب سے پسند کی شادی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، جو خاندانوں کے لیے رسوائی کے ساتھ ساتھ قبائلی جھگڑوں کا بھی باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قانون میں پسند کی شادی میں آسانیوں کے باعث کوئی بھی نوجوان اور بالغ لڑکا لڑکی عدالت میں جا کر پسند کی شادی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی شادی زیادہ تر ناکام ہوتی ہے۔ کورٹ میں کی جانے والی شادی بھی غیر شرعی عمل ہے، جس کی اسلام میں اجازت بھی نہیں۔ سیمینار کے شرکاء نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ پسند کی شادی کے حوالے سے قانون میں ترامیم کر کے عدالتوں میں ہونے والی پسند کی شادیوں پر پابندی عائد کرے۔ سیمینار سے مولانا محمد حسن شاہ، مولانا بدرالدین سریوو اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا 329واں یوم ولادت عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ درگاہ بھٹائی کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں سندھ سمیت ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند اور مریدین کی بڑی تعداد درگاہ بھٹائی میں حاضری دینے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس موقع پر درگاہ بھٹائی کے گدی نشین سید نثار حسین شاہ نے درگاہ بھٹائی پہ حاضری دے کر خصوصی دعا کی، جہاں انہوں نے کہا کہ لطیف کا پیغام امن، محبت اور پیار کا پیغام ہے، جس سے ملک سمیت دنیا بھر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت لطیف کے پیغام کو عام کرنا وقت کی عین ضرورت ہے۔ انہوں نے لطیف کے یوم ولادت کو سرکاری طور پر نہ منانے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یوم ولادت حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سرکاری طور پر نہ منانے کے خلاف عقیدت مند مریدین میں بھی سخت غم و غصے کی لہر پائی گئی۔ دنی اثنا مشتل نوجوان جی لطیف کے نام پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ رات بھر درگاہ بھٹائی کے احاطے میں لطیف فاؤنڈیشن کی جانب منعقدہ تقریب سے لطیف کے راگی فقیروں نے لطیف کا کلام بھی پیش کیا، جس کے بعد سندھ بھر کے ادیب شاعروں نے اشعار اور مقالے پڑھ کر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر شاہ عبداللطیف بھٹائی سمیت ملک بھر کے اولیاء کرام اور ادب سے منسلک ادیبوں شاعروں کے کتب کا بھی اسٹال لگایا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم قاضی دانش سیف اللہ عمر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز حالہ۔ سکھر میں سندھ زکوٰۃ کونسل کے زیر اہتمام 30 جوڑوں کی شادی کرائی گئی۔ سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں ہر جوڑے کو 10,000 روپے کا چیک دینے کے علاوہ مخیر حضرات کی جانب سے انہیں 15,000 روپے مالیت کا سامان بھی دیا گیا۔ تقریب سے چیئرمین سندھ زکوٰۃ و کونسل ریٹائرڈ جسٹس زاہد قربان الوی، پیپلز پارٹی سٹی کے صدر مشتاق سریوو، سرور سمیجو، مولوی رشید احمد و دیگر نے خطاب کیا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ بدین جیل میں سرچ آپریشن کے دوران 6 ٹی وی، 167 موبائل فون اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ 16 خطرناک قیدیوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل بدین میں انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران تمام بیرکس کی تلاشی لی تو قیدیوں سے بھاری مقدار میں چرس، افیم، سریے، 167 موبائل فون، 6 ٹیلی ویژن اور وی سی ڈی پلیئرز برآمد کر لیے گئے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ شجاع مرزا نے میڈیا کو بتایا کہ بدین جیل میں انتہائی خطرناک مجرم قید ہیں اور ناجائز سامان رکھنے والے 16 خطرناک قیدیوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سندھ کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب اور پروگرام کے اس حصے میں ملاحظہ کریں گے صوبے کی چند خبریں اور رپورٹس۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر اور صوبائی وزیر سید احسان شاہ کے گھر کے باہر دستی بم حملے کے خلاف بی این پی عوامی نصیر آباد کے سینکڑوں کارکنوں نے ڈیرہ مراد جمالی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ٹارگٹ کلنگ کے خلاف نعرے درج تھے۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے حبیب احمد، محمد حسنی، ڈاکٹر شکر خان پندرانی اور محمد ایوب جگتک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی این پی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر اور صوبائی وزیر سید احسان شاہ کے گھر کے باہر دستی بم حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کچھ سازشی قوتیں بی این پی کی مقبولیت سے بکلاہٹ کا شکار ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہیں، تاہم ہماری جماعت کے قائدین ایسی کارروائیوں سے ہرگز مروب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جاوید علی جاگرانی، این سی ایچ ڈی کے جنرل مینیجر محمد خان کھوسا نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ تعلیم سے ہی ہم اپنی نوجوان نسل کو بری صحبت سے بچا سکتے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے محکمہ ایجوکیشن، این سی ایچ ڈی سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان جو اقدامات کر رہے ہیں، اسے ضلع
بھر میں نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے۔ اجلاس میں تعلیم کی افادیت کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن فورم تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر حضرت علی ہوں گے۔ نصیر آباد سے میں اور حنیف، میں اس وقت ڈیرہ مراد جمال سے غربی تحصیل منجو شوری جانے والی سڑک پر موجود ہوں، جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ منجو شوری سے نصیر آباد روڈ حکومت کے عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں سے آمد و رفت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس کو مارکیٹ میں پہنچانے میں سخت پریشان ہیں۔ نصیر آباد کی یہ روڈ مارکیٹ کے لیے نہایت اہم ہے، جہاں 50% آبادی اپنی زرعی اجناس کی منڈیوں تک رسائی اور عوامی استعمال کے لیے سڑک استعمال ہوتی ہے۔ کئی سالوں میں کسی عوامی نمائندے کی توجہ اس جانب نہ جا سکی۔ یوں تو منجو شوری سے ڈیرہ مراد جمالی کے شہر آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سڑک کی خستہ حالت کی وجہ سے جو سفر منٹوں کے بجائے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ کچی سڑک کے باعث ٹریفک آمد و رفت اور گرد و غبار کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ 35 کلومیٹر کا یہ راستہ بیماری کی حالت میں لمبا سفر بن جاتا ہے، جس کے باعث قیمتی جانیں تک ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ دور کے باعث اس سڑک پر سفر کرنے والے اکثر سانس کی بیماری مبتلا ہیں۔ عوام کی جانب سے سڑک کی تعمیر کے بار بار مطالبے کے باوجود حکومت خاموش ہے۔ عوام اس سڑک کی خستہ حالی سے پریشان حال ہیں۔ حالانکہ الیکشن مہم میں یہ سڑک امیدواروں کی واحد گزرگاہ رہی ہے۔ عوام کو نہ صرف آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ اس سڑک پر روزانہ سفر کرنے والے افراد سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس سڑک پر جلد از جلد تعمیرات شروع کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین امتیاز جمال کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور NCHD کے زیر اہتمام تعلیم سب کے لیے کے عنوان سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ڈیرہ مراد جمالی کے افسران، سول سوسائٹی کے ممبران سمیت صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر جاوید علی جاگرانی، NCHD کے جنرل مینیجر محمد خان کھوسا نے ورک شاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ تعلیم سے ہی ہم اپنی نوجوان نسل کو بری صحبت سے بچا سکتے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے محکمہ ایجوکیشن، NCHD سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان جو اقدامات کر رہے ہیں، اس سے ضلع بھر میں نوجوان نسل تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگی۔ اجلاس میں تعلیم کی افادیت کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن فورم تشکیل دے دیا گیا، جس کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر حضرت علی ہوں گے۔ ناظرین، بلوچستان سے میری دھرتی میری دنیا میں شامل خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے متاثرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ منفی پیغام لے کر اپنے علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ متاثرین وزیرستان کو وہ سہولیات میسر نہیں جو سوات کے IDPs کو حاصل تھی، اور یہ لوگ منفی پیغام لے کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جس کے سدباب کی حکومت فوری طور پر اقدامات کرے۔ اس سے پہلے انہوں نے PF 69 کے ضمنی الیکشن میں PPP کے امیدوار داور خان کنڈی کے ہمراہ پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 میگا پروجیکٹس چشمہ لفٹ کینال اور ایئرپورٹ کی توسیع کے منصوبے پر کام کا آغاز اسی سال ہوگا۔ کوہاٹ تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ پہلی 8 پوزیشنیں کیڈٹ کالج کوہاٹ لے گیا۔ لڑکیوں میں چیئرمین بورڈ کی بیٹی اول آئیں۔ کیڈٹ کالج کے طلباء سجاد علی نے 981 نمبر حاصل کر کے پہلی، محمد اعظم خان نے 980 نمبر کے ساتھ دوسری اور محمد درویش اقبال نے 977 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لڑکیوں میں چیئرمین بورڈ خان محمد خلیل کی بیٹی عزت العین نے 939 نمبر لے کر پہلی، ماہل ہارون نے 937 نمبر کے ساتھ دوسری اور جنت اشفاق نے 921 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ آرٹس گروپ میں نیلم سرتاج نے 813 نمبر لے کر پہلی، جواد خان نے 796 نمبر لے کر دوسری اور ملیحہ نے 795 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کوہاٹ اسٹیڈیم میں قریشی کلب نے کوہاٹ 11 کو ہرا کر خیبر پختونخوا کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کوہاٹ کی 32 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ فائنل میچ کوہاٹ 11 اور قریشی کلب کوہاٹ کے مابین کھیلا گیا۔ کوہاٹ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 129 رنز بنائے، جس کے جواب میں قریشی کلب نے مقررہ ہدف 17 اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی DCO کوہاٹ شاہد اللہ خان سے کھلاڑیوں کا تعارف کرایا گیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور ونر ٹیم کے لیے 5000، رنر اپ کے لیے 3000 اور کمیٹی کے لیے 2000 روپے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر DCO کوہاٹ شاہد اللہ خان نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہر میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ اپنی محنت جاری رکھ کر قومی سطح پر اپنی صلاحیتیں منوانے کی کوشش کریں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دیکھیں گے راجن پور میں لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث خاتون ایڑیاں رگڑ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔